اچھا، تو کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ وسائل کی کمی، آپ سمجھیں پیسے یا کنیکشنز کا نہ ہونا، یہ کسی نئے کام کے آغاز کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ ہوں یہ سننے میں تو بالکل الٹا لگتا ہے نا؟ جی بالکل، عام طور پر تو یہی خیال ہوتا ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ بھئی کامیابی کے لیے تو وسائل چاہیے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی دلچسپ تضاد کو ذرا کھرے دیں گے۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ تو ذاتی تجربات پر ہیں، جیسے وہ شارک ٹینک والے ڈیمن جان کی کہانی، بڑی حیرت انگیز ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ کچھ نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے لچک، تحریک اور یہ ناکامی کا خوف۔ اور کچھ کمیونٹی سپورٹ سسٹمز جیسے مالی بااختیاری کے پروگرامز، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ محنت کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ جو وسائل کی کمی ہے، کیا یہ واقعی ہمیشہ ایک رکاوٹ ہی ہوتی ہے؟ ہاں، یا یہ کسی طرح ایک پوشیدہ طاقت بھی بن سکتی ہے؟ اور اگر بن سکتی ہے تو کیسے؟ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مشکلات کے باوجود کامیابی کو اصل میں کون سی چیزیں ممکن بناتی ہیں۔ کیا یہ صرف اندر کی ہمت ہے یا باہر کے حالات اور مدد کا بھی کوئی کردار ہے؟ چلیے پھر غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو آئیے ڈیمونٹ جان کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب FUB جیسا بڑا فیشن برانڈ، اور وہ بھی صرف $40 کے بجٹ سے۔ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور پھر شارک ٹینک کے اتنے کامیاب شارکس میں سے ایک بننا، یہ سفر تو بھائی کمال ہے۔ تو یہ جو تنگ دستی کی طاقت یا پاور آف بروک کا تصور ہے، جس پہ جان اپنی کتاب میں اور انٹرویوز میں، جیسے فوربس میں بھی تھا، جنرل اسمبلی ٹرانسکرپٹ میں بھی اتنا زور دیتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف غربت کو کوئی اچھی چیز بنا کر پیش کرنا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں دیکھیں، اس کا مقصد غربت کی تعریف کرنا بالکل نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ بنیادی خیال یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل، خاص طور پر پیسہ، بہت محدود ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کو کچھ خاص طریقوں سے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جو شاید زیادہ وسائل والے لوگ وہ نظر انداز کر دیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے کہ کئی ذرائع بتاتے ہیں، آئزیک مور ہاؤس کا بلاگ بھی ہے، خود جان کی کتاب کے اقتباسات بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ محدودیت آپ کو زیادہ تخلیقی بناتی ہے، کریٹو۔ صحیح۔ آپ کو مسائل کے ایسے حل نکالنے پڑتے ہیں جن کے لیے پیسوں کی نہیں بلکہ ذہانت کی ضرورت ہو۔ ٹھیک۔ آپ کو اپنے ہر روپے کا، ہر رابطے کا بہترین استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور شاید سب سے اہم بات، آپ کو اپنے گاہکوں کے ساتھ مطلب ایک حقیقی گہرا تعلق بنانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ مہنگی مارکیٹنگ مہموں پر تو انحصار نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو ایک طرح سے وہ پرانی کہاوت سچ ثابت ہوتی ہے کہ مجبوری ایجاد کی ماں ہے۔ بالکل۔ ضرورت آپ کو آگے دھکیلتی ہے، یہ ایک زبردست محرک قوت بن جاتی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ تو یہ صرف پیسے کی کمی نہیں، بلکہ اس کمی کے نتیجے میں جو ایک خاص سوچ اور عملی رویہ پہنا ہوتا ہے وہ ہے۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی تو ہوں گی جان کی اپنی کہانی سے؟ بالکل ہے۔ ایک مشہور مثال تو یہ ہے کہ جان نے کیسے وہ میوزک ویڈیوز میں مشہور ریپر LL Cool J کو مفت میں فیوبو ہیٹ پہنا دی تھی۔ اچھا، ہاں سنا ہے۔ ان کے پاس اشتہار کے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے تعلقات، اپنی بات منوانے کی صلاحیت اور موقع شناسی کا استعمال کیا۔ یہ گوریلا مارکیٹنگ کی ایک شاندار مثال تھی۔ واہ۔ یا پھر وہ وقت جب ان کے پاس کپڑا خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے گھر میں ہی ٹوپیاں سینا شروع کر دیں۔ یہ وسائل کا بہترین استعمال تھا۔ جان کی کتاب میں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھری پڑی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ کیسے ہر قدم پر وسائل کی کمی کو تخلیقی حل سے پورا کیا گیا۔ اور یہ صرف جان کی کہانی نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ان کی کتاب میں اور بھی مثالیں ہیں، جیسے وہ اسٹیو آؤ کی مشہور DJ۔ جی، بینی ہانا والے۔ ہاں، جن کے والد بینی ہانا ریسٹورنٹ چین کے بانی تھے۔ اب لوگ تو سوچیں گے ان کے لیے تو سب آسان ہوگا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ مگر انہیں اپنے والد کی توقعات، جو انہیں فیملی بزنس میں لانا چاہتے تھے، اور میوزک انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کی جدوجہد، دونوں محاذوں پر لڑنا پڑا۔ انہیں اپنی اسٹریٹ کریڈیبلٹی ثابت کرنی پڑی، اور وہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بالکل۔ یا نیشویل کی وہ گیگی بٹلر، جنہوں نے صفائی کا کام چھوڑ کر صرف چند کریڈٹ کارڈز کے سہارے اپنا کپ کیک کا کاروبار شروع کیا، اور آج وہ ایک ایمپائر ہے۔ کمال ہے۔
یا وہ 11 سالہ لڑکا مو برجز جس نے اپنی دادی کی سلائی مشین پر بو ٹائز بنانا شروع کی اور وہ بھی شارک ٹینک تک پہنچ گیا۔ اچھا، یہ سب کہانیاں ایک ہی مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وسائل کی کمی آپ کو مختلف اور اکثر زیادہ مؤثر انداز سے سوچنے اور کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کو زیادہ محنتی، زیادہ لچکدار اور زیادہ توجہ مرکوز کرنے والا بننا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف حالات کا جبر نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ اپنانے کا نام ہے۔ جان بھوک یعنی ہنگر اور ہمت یعنی گرٹ کی بات کرتے ہیں۔ جی، یعنی جب آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اور کامیابی ہی واحد راستہ نظر آئے تو آپ کی توجہ اور کوشش کی سطح ہی مختلف ہوتی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ذہنیت کا پہلو بہت اہم ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے، تو آپ پلان اے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے جو آپ کہہ سکتی ہیں مثبت انداز میں کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ بھی ہے جسے جان خود بھی مانتے ہیں اور آئزیک موراہاؤس جیسے مبصرین بھی اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ شروع میں بہت زیادہ پیسہ ہونا دراصل نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ نقصان دہ؟ یہ کیسے؟ جان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سب سے بڑی کاروباری غلطیاں تب کیں جب FBU کامیاب ہو چکا تھا اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا، جیسے وہ خواتین کی لائن میں $6 ملین کا نقصان۔ $6 ملین؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، تو پیسہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی طریقوں سے۔ زیادہ پیسہ آپ کو مسائل کی اصل جڑ تک جانے سے روک سکتا ہے۔ اچھا؟ آپ مسائل کو پیسے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بنیادی وجہ سمجھیں اور اسے ٹھیک کریں۔ یہ آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے، گاہکوں کی سننے اور اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کی محنت سے بچا سکتا ہے۔ مطلب آپ سست ہو جاتے ہیں؟ بالکل، پیسہ آپ کو سست بنا سکتا ہے۔ آپ بنیادی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ سکتے ہیں۔ جان نے پیسے کو خوفناک آقا یعنی ٹیریبل ماسٹر بھی کہا ہے۔ خوفناک آقا؟ جی، یہ آپ کو غلط سمت میں لے جا سکتا ہے، آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو آپ کے برانڈ یا اصولوں کے خلاف ہوں، اور یہ سیکھنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے کیونکہ آپ اپنی غلطیوں کے نتائج کو فوری طور پر محسوس نہیں کرتے۔ پیسہ اسے چھپا لیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والا زاویہ ہے۔ تو تنگ دستی کی طاقت صرف وسائل کی کمی سے نمٹنا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ مرکوز اور زیادہ لچکدار بناتی ہے۔ بالکل، یہیں سے شاید نفسیات کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ لچک یا ریزیلینس کیا چیز ہے جس کا ذکر کاروباری کامیابی کے حوالے سے اتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ ایک یورپین اکنامک لیٹرز جرنل کا مضمون بھی ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، لچک یا ریزیلینس، اس کی سادہ تعریف تو یہ ہے کہ مشکلات، ناکامیوں یا دھچکوں سے جلد سنبھل جانے اور واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے۔ کاروباری دنیا میں تو یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ وہاں غیر یقینی صورتحال، تبدیلیاں، ناکامیاں، یہ سب تو معمول کا حصہ ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ EEL جرنل کا مضمون جو بات واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لچک صرف کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی عوامل کا مجموعہ ہے جنہیں سیکھا اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اسے بہتر کر سکتے؟ جی بالکل۔ اس میں 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا ہے علمی عوامل یعنی کوگنیٹو فیکٹرز۔ علمی عوامل؟ جی، یعنی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، مثبت مگر حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے کا انداز اور بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی اہلیت یعنی اڈیپٹیبلٹی۔ اچھا، تو یہ سوچنے کے انداز سے متعلق ہے، اور باقی 2 عوامل کیا ہیں؟ دوسرا ہے جذباتی عوامل یعنی ایموشنل فیکٹرز، خاص طور پر جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس؟ جی، اس میں اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو رکھنا شامل ہے تاکہ دباؤ یا ناکامی کی صورت میں آپ ہمت نہ ہاریں۔ اس میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ مؤثر طریقے سے تعلقات بنانے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ اور تیسرا اہم ستون ہے سماجی حمایت، سوشل سپورٹ، یعنی آپ کے ارد گرد لوگوں کا نیٹ ورک، دوست، خاندان، مشیر یعنی مینٹورز، آپ کی کمیونٹی جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کر سکیں۔ تو لچک صرف اندرونی طاقت نہیں، یہ باہر کے تعلقات اور حمایت پر بھی منحصر ہے۔